السلام علیکم دوستو آپ ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ یہ تصویر آپ کو جاپان کے شہر ہیروشیما میں ملے گی۔ یہی نہیں بلکہ اس طرح کی کئی ساری تصویریں آپ کو یہاں ملیں گی۔ یہ تصویر تب کی ہے جب امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرایا۔ اس بم سے نکلنے والی ہیٹ اس قدر زیادہ تھی کہ وہاں کے انسانوں کی پرچھائی تک جم گئی تھی، جس کی وجہ سے انسانوں کی ہڈیاں تک پگھل گئیں۔ اس حادثے میں جاپان کے کئی لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ اس قدر بڑے حادثے کے بعد جاپان کے لوگوں میں امریکہ کے لیے دل میں بے حد نفرت ہونی چاہیے تھی، لیکن آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور جاپان بہت اچھے دوست ہیں، مگر کیسے؟ آج کی اسی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جاپانی لوگ امریکہ کو اتنا زیادہ کیوں پسند کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کہ ورلڈ وار ون میں جرمنی کے خلاف ایک ساتھ لڑنے والے امریکہ اور جاپان کیوں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ یہ بات ہے 1868 کی، جب جاپان میں غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی تھی۔ یہاں کے لوگ سخت پابندیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ جیسے آج کی مثال نارتھ کوریا ہے، جس پر امریکہ نے اپنی پاور کے چلتے وہاں کی سرکار کو پلٹ دیا۔ یہ سب امریکہ نے جاپانی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے کیا۔ تجارت کے لیے امریکہ سے آنے والی شپ کو کول بھروانا ہوتا تھا، جو کہ جاپان میں آسانی سے ملتا تھا۔ سال 1868 کے بعد جاپان کی طرف سے پوری دنیا کے لیے ان کے دروازے کھول دیے گئے۔ امریکہ اور جاپان بہت اچھے دوست ہو گئے۔ ورلڈ وار ون میں ان دونوں دیشوں نے مل کر جرمنی کے خلاف جنگ لڑی تھی، جس کے بعد جاپان کو پر لگ گئے۔ جاپان اب پورے ایشیا پر قبضہ کر کے اس کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، جسے وہ بندوق کی نوک پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ 1931 تک جاپان منچوریا پر قبضہ کر لیتا ہے، جو آج کے چائنا کا نارتھ ایسٹرن علاقہ ہے۔ اگلے کئی سالوں میں وہ کئی دیشوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ امریکہ، برٹش اور فرانس اسے ایک وارننگ دیتے ہیں، مگر حد تو تب ہو گئی جب جاپان نے انڈو چائنا پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت فرانس کے انڈر تھا۔ امریکہ نے اس پر سخت ایکشن لیا اور جاپان کو ایکسپورٹ ہونے والے آئل، تیل اور دوسرے قدرتی ریسورسز بند کر دیے، جس سے جاپان کی انڈسٹری پوری طرح بند ہو گئی۔ جاپان بھی اس قدم سے غصے میں آ جاتا ہے۔ دسمبر 1941 کو جاپان امریکہ کے ایک نیول بیس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس حملے میں امریکہ کے 12 بیٹل شپ اور 150 سے بھی زیادہ ایئر کرافٹ برباد ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس حملے میں 2400 سے بھی زیادہ امریکیوں کی موت ہو جاتی ہے۔ اب تک تو امریکہ ورلڈ وار ٹو میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ بھی جاپان کے اس قدم سے ورلڈ وار ٹو میں جاپان کے خلاف کود پڑتا ہے۔ اب جاپان نازی جرمنی سے ہاتھ ملا لیتا ہے اور دونوں دیش امریکہ پر حملہ کرتے ہیں۔ 1941 سے 1945 تک یہ جنگ چھڑی رہی اور امریکہ ان 4 سالوں میں اپنے 2 لاکھ سپاہیوں کو کھو چکا تھا۔ 1945 کو ہٹلر خودکشی کر لیتا ہے اور جرمنی سرنڈر کر لیتا ہے، لیکن جاپان نے ہار نہیں مانی۔ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد جاپان کو دھمکی دی گئی کہ اگر وہ سرنڈر نہیں کرتا تو امریکہ اس پر بم گرا دیتا ہے، لیکن جاپان کی گدی پر بیٹھنے والے ہیرو پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر 6 اگست 1945 کو امریکہ نے مجبوراً ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا اور پورے شہر کو خاک میں ملا دیا۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی ہیرو نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر 9 اگست کو ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرایا جاتا ہے، جس میں تقریباً 2 لاکھ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہیرو نے سرنڈر کر دیا۔ مگر اب بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی۔ آخر جاپانی لوگ امریکہ کو اتنا زیادہ پسند کیوں کرتے ہیں؟ ورلڈ وار ٹو کے بعد جاپان پر امریکہ قبضہ کر لیتا ہے، مگر یہاں پر حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ جاپان کو امپیریل رول سے نکال کر ڈیموکریسی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ امریکہ اور دوسرے ویسٹرن
कंट्री जापान की भरपूर मदद करते हैं। यहाँ तक कि जापान की मदद के लिए अमेरिका ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को जापान के साथ शेयर भी किया। इसकी वजह से आज जापानी टेक्नोलॉजी अमेरिकन टेक्नोलॉजी को भी टक्कर दे रही है। इसमें अमेरिका भी जापान का भरपूर साथ देता है। आज जिस तरह जापान तरक्की के मंजिलें तय कर रहा है, इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। इसी वजह से जापानी लोग अमेरिकन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इनके मुताबिक तो अमेरिका ने जापान पर जो एटम बम गिराया था, इसमें अमेरिका की नहीं बल्कि जापान की गद्दी पर बैठे हीरो का कसूर था। अमेरिका ने तो बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में ये कदम उठाया था। इसके अलावा देखा जाए तो अगर अमेरिका जापान की मदद ना करता तो इस पर इंसानियत को शर्मसार कर देने का दाग लगा रहता। जी तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो बस यहीं तक थी।